ناظرین، اردو کے بازار میں فارسی کی چہل پہل سماعت فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور واقعی صحیح تعریف کر رہا ہے، واقعی صحیح تعریف کر رہا ہے، تو دیکھنے والا کہے گا ولی را ولی می شناسد، ولی کو پہچانتا ہے اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد، یعنی آپ بھی ولی ہیں جو تعریف کرنے والا ہے، اور وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی ولی ہے۔ ولی را ولی می شناسد، بھائی تعریف دونوں کی کر دی، اس کی بھی جو تعریف کے قابل ہے اور اس کی بھی جس نے اسے تعریف کے قابل سمجھا ہے، تو یہ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو پہچانتا ہے اچھی طرح، اور ہم نسب ہو کے، ہم نسبت ہو کے اس کی تعریف کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے علماء کبھی ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ علماء سے اور منبر کی سیڑھیوں سے، زینے سے اتر کر فرش زمین پر بھی لفظ آ گیا ہے، اور وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں احتیاط ہو مذہبی معاملات میں، احتیاط ہو مذہبی، مثلاً ہم کفر کا بیان کر رہے ہوں، برائی کا، تو برائی کا بیان، کہیں لوگ برائی کا فروغ نہ سمجھ لیں کہ برائی کوئی اس معنوں میں آ رہی ہے کیونکہ اچھی بات ہے، یا ہم کسی کی بیان کی ہوئی گالی یا کلمہ بد بیان کر رہے ہوں، لیکن حوالہ ہو کہ اس نے ایسا کہا ہے یہ بری بات، اس نے ایسا کہا ہے، لیکن اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالنا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر یعنی بیان، نقل کے معنی بیان کرنا، کفر کا بیان کرنا کفر نہیں کہلاتا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر نہیں ہوتا ہے اس کا بیان کرنا، یعنی اگر اس کی توجیہات کی جا رہی ہوں، اس کی مذمت کی جا رہی ہو، اس کے برے پہلوؤں کا بیان کیا جا رہا ہو، شیطان کا بیان کیا جا رہا ہو، تو ہم کہیں گے نقل کفر کفر نہ باشد۔ مثلاً قرآن مجید میں شیطان کا پروردگار کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہے، کس میں جرت ہے اپنے مالک و مختار سے، اپنے خالق و باری سے، اس طرح کی، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تو میں کہوں گا نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی اس کا بیان جو اردو میں بیان کر رہا ہوں، میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ پروردگار مجھے معاف فرمائے، اور یہ کہ مجھے تو اجازت دے، میں دیکھ لوں گا، میں گمراہ کروں گا، اور یہ وہ بہت سی باتیں، میں کہوں گا نقل کفر، ہاتھ جوڑ کر کفر نہ باشد۔ ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں، وہ ہو نہیں پاتا ہے، ہم بار بار ہمت دکھاتے ہیں، نہیں ہو پاتا، اور آخر کو ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس تھکے ہارے آدمی کو، مجھے اس تھکے ہارے آدمی کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، ہمت مرداں مدد ہے خدا۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں پروردگار ان کی مدد کرتا ہے۔ اردو زبان میں فارسی کا عمل دخل اس قدر ہے کہ آپ اسے، میں نے جیسا پہلے مثالوں میں عرض کیا ہے، اگر چاہیں بھی کہ نہ استعمال کریں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں، یہ گریز کر نہیں سکتے، یہ ناگزیر ہے اس کا استعمال۔ مثلاً کوئی آدمی نیا قانون دیتا ہے، نیا منشور دیتا ہے، نئی بات کہتا ہے، نیا نظریہ دیتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں یا وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری ان نئی باتوں کو تم کوئی نیا نہ جاننا، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، جو بھی آتا ہے وہ نئی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ ہر کے آمد، یہ وہاں عمارت کے لیے نہیں استعمال کرتے، بات کے لیے استعمال کرتے ہیں،
یہ محاورہ اسی طرح بنتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے مجاز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو عمارت کے معنوں میں تعمیر کرنے کے نہیں بلکہ نیا نظریہ پیش کرنا، نئی توجیہات پیش کرنا، نئی طریقے سے بات کہنا، ہر کے آمد عمارت نوسا. ایک مقام زبان میں محل گفتگو میں آتا ہے کہ جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی ہی کہہ چلی جا رہا ہے، اپنے آپ ہی کو ابھار رہا ہے، اپنی بڑائیاں ہی بیان کر رہا ہے اور اپنے نخوت اور شان و شوکت کے حوالے سے اپنے آپ کو اجاگر کر رہا ہے اور دوسروں کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے. تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیست. بھائی تم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے برابر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہم چما. بعض لوگوں نے دیگرے کو ڈنگرے بھی کہا ہے آمد الناس میں مزاحن، کہ وہ آدمی گدھا ہوتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم چما دیگری نیست، دوسرا میرا جیسا کوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے. یہ احمقوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص، میں نے ابھی عرض کیا کہ کہاں تک محاورے یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی کے محاورے اہل فارس نہیں استعمال کرتے ہیں. یہ کمال ہے. میرا اتفاق ہوا ہے ایران بھی رہنے کا، آذربائیجان کے علاقوں میں جانے کا، اور سمرقند میں جہاں جہاں فارسی مجھے نظر آئی ہے، میں نے یہ محاورے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہاں استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. یہ ایک دعویٰ ہے میرا، شاید اردو کا حصہ ہے، کچھ لوگ اسے رد کر دیں، لیکن میرا خیال ہے مشت اصغر والے کوئی دو ایک مثالیں لے آئیں گے، لیکن یہ مثالیں جو اردو میں نے عرض کی ہیں وہ اردو کے بازار میں جس طرح یہ سکہ چل رہا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے کہ جب کوئی آدمی جگہ جگہ نوکری تلاش کرتا ہے، ٹھہرتا نہیں کسی جگہ، جگہ جگہ درخواستیں دیتا اور کامیابی مل بھی جاتی ہے، لیکن پھر ایک نئی جگہ درخواست دے دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یکدر گیر محکم گیر، یکدر گیر محکم گیر. یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فارسی نہیں ہے جسے ہم فارسی کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اردو ہے جسے ہم فارسی کہہ رہے ہیں.